اور ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں کوئی پرسش نہیں ہوگی، اور آپ سے یہود و نصارہ اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے مذہب کے پیرو نہ بن جائیں۔ کہہ دیجئے یقیناً اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ اور اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ مددگار، بلکہ اگر حق ان پر واضح ہو جائے تب بھی وہ اسے ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ان کے عزائم کچھ اور ہیں، ان کے ذہن میں پنہاں مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مشن ترک کر کے ان کی ملت میں شامل ہوں، تاکہ آپ ایک امت مسلمہ اور امت قرآن کو وجود میں لا کر ان کے لیے ایک دائمی مسئلہ کھڑا نہ کر سکیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف اس وقت راضی ہوں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت سے دستبردار ہو کر ان کے مذہب ملت کی پیروی کریں۔ ہماری معاصر تاریخ میں رونما ہونے والے یہودی اور صلیبی جرائم اس آیت کی صداقت پر شاہد ہیں، اور شاید ہماری آئندہ نسلیں بھی ایسے جرائم کا مشاہدہ کریں گی، کیونکہ لن ترضى، وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے ایک ایسی قرآنی تعبیر ہے جس سے ہم یہ بات بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے عزائم دائمی ہیں جن سے مسلمان دوچار ہوتے رہے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اللہ کے عطا کردہ دستور کے علاوہ کوئی اور دستور انسانی فلاح کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ فلاح و نجات کا راستہ چھوڑ کر ہلاکت و گمراہی کا راستہ اختیار کیا جائے اور یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی جائے؟ اگرچہ یہاں بظاہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے گا، لیکن در حقیقت پوری امت سے خطاب ہے کہ اگر یہ امت قرآن کا علم آنے کے بعد یہود و نصارہ کی پیروی کر کے انہیں خوش کرے گی تو اللہ اس کا ساتھ چھوڑ دے گا، جیسے آج کل امت کر رہی ہے۔ یہ مسئلہ چونکہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا، اس لیے اسے پوری تاکید و شدت کے ساتھ پیش کرتے ہوئے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب قرار دیا گیا کہ اگر خود مقام عصمت و طہارت سے بھی یہ عمل صادر ہو جائے تو بھی نتیجہ یہی ہوگا۔ تو عام مسلمان کا خود سوچ لیں۔